نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله فضل رب العلا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہے ان کو روز جزا اور کیا چاہیے نعمتیں دونوں عالم کی دے کر ہمیں پوچھتے ہیں بتا اور کیا چاہیے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا پیارے آقا تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نعت شریف درود شریف پڑھنے کے بعد ناظرین کرام آج ربیع الاول کا 2 تاریخ اور حضور علیہ السلام کی ولادت کا یہ مہینہ رب کائنات نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا تحقیق مومنوں پر احسان کیا کہ ان کو انہی میں سے ایک رسول بھیجا یا اللہ احسان کا لفظ تو نے صرف ایک جگہ پر فرمایا باقی جتنی بھی نعمتیں عطا کی ہیں احسان کا لفظ نہیں فرمایا کہ اتنے رسول آئے نبی آئے اور یا اللہ ہمیں اتنی زیادہ نعمتیں عطا کی کسی نعمت پر کسی نبی کے آنے پر کسی رسول کے آنے پر یا اللہ تو نے احسان کا لفظ نہیں عطا کیا صرف ایک اپنے رسول کو بھیجنے پر تو نے احسان کا لفظ عطا فرمایا کہ اس کی وجہ کیا ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے بندہ انسان کہ جب تو دنیا کا یہ معاملہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی اپنا محبوب کسی کو نہیں دیتا دینے کا تو دور کی بات ہے کسی کو اپنے محبوب کی طرف دیکھنے بھی برداشت نہیں کرتا تو میں نے تو اپنا محبوب تمہیں عطا کر دیا ہے اس وجہ سے میں نے احسان کا لفظ عطا فرمایا اور جب حضور علیہ السلام پیدا ہوئے 12 ربیع الاول کی صبح کو حضور علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو شاعر کیا کہتا ہے کہ سر جھکا کر باادب عشق رسول اللہ میں کہہ رہا تھا ہر ستارہ الصلاۃ والسلام کہ حضور علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو دائیوں نے کپڑے کے اندر ان کو لپیٹ کر اپنی والدہ کو جب دیا تو آسمان سے بادل اور ستارے آمنہ کے گھر کے قریب آ گئے تو شاعر اس کو بیان اس طرح کر رہا ہے کہ جو ستارے قریب آئے تھے وہ کس لیے آئے تھے وہ اس لیے آئے تھے کہ سر جھکا کر بادب عشق رسول اللہ میں کہہ رہا تھا ہر ستارہ الصلاۃ والسلام اور پیدا ہوتے ہی حضور علیہ السلام نے سجدہ کیا اس سجدے میں رب کائنات کے محبوب نے کیا دعا کی اعلی حضرت امام البرکت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی فتاوی رضویہ میں فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے جب سجدہ کیا تو پیدا ہوتے ہی سجدہ کیا سجدے میں دعا کی کہ رب حبلی امتی یا اللہ مجھے تو نے نبی بنا کے بھیجا ہے آخر الزمان نبی بنا کے بھیجا ہے مجھے امت بھی عطا کی ہے اور جو امت مجھے عطا کی ہے رب حبلی امتی یا اللہ میری امت کو بخش دے اور جب حضور علیہ السلام پیدا ہوئے تو تمام عالم اور یہ دنیا کا عالم آسمان کے عالم اور زمین میں جتنے رہنے والے چرند پرند جانور انسان جن فرشتے
پانی میں رہنے والے جو جانور، مچھلیاں، سب آپس میں مبارکبادیں دینے لگیں۔ شاعر کہتا ہے کہ غنچے کھلے اور بلبلیں چہچہائیں، اور گل کھلا باغ احد کا الصلاۃ والسلام، کہ جو جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام پیدا ہوئے تو تمام عالم میں خوشیاں کرنے لگا، اور تمام عالم میں خوشیاں بکھرنے لگیں، اور بلکہ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے بھی خوشی فرمائی۔ کس طرح کہ فرمایا کہ اے جبریل، میرے محبوب کی آج آمد ہے اور اس آمد پر خوشی کرنی ہے۔ جبریل نے عرض کیا اللہ کس طرح خوشی کرنی ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جبریل جاؤ 3 جھنڈے لے جاؤ اور ایک خانے کعبے کی چھت پر لگا دو، ایک مغرب میں لگا دو، ایک مشرق میں لگا دو۔ گویا پتہ چلا کہ میلاد النبی پر 12 ربیع الاول کے دن جھنڈے لگانا یہ اللہ تعالیٰ اور جبریل کی سنت ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے جھنڈے لگوائے جبریل کے ذریعے۔ اور کسی کے گھر میں اگر بیٹا ہوتا ہے یا بیٹی ہوتی ہے تو وہ خوشی کرتا ہے، اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہے، مٹھائیاں بانٹتا ہے اور کسی اپنے استطاعت کے مطابق خوشی کرتا ہے۔ تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے خوشی کا اظہار کس طرح کیا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی تو وہ دور ایسا تھا کہ جب لڑکی پیدا ہوتی، بیٹی پیدا ہوتی تو اس کو زندہ درگور کر دیا جاتا، اور جس گھر میں پیدا ہوتی وہ واویلا کرتے، روتے اور چیخیں مارتے کہ ہمارے گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خوشی کا کس طرح اظہار کیا۔ شاعر کہتا ہے کہ محمد کی ولادت پر ہوئے سب کو عطا بیٹے، ولادت ہو میلاد اسے کہتے ہیں، ولادت ہو تو ایسی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں ہر ایک بندے کو بیٹا عطا کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میرے محبوب کی آمد ہے، اور اگر کسی کے گھر میں لڑکی پیدا ہوگی، بیٹی پیدا ہوئی تو وہ واویلا کرے گا، روئے گا، میرے محبوب کی آمد ہو اور لوگ خوش نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو بھی گوارا نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے سب کو بیٹے عطا کر کے اللہ تعالیٰ نے خوشیاں بکھیری، خوشیاں بانٹی، اللہ تعالیٰ نے بیٹے بانٹے حضور کی آمد پر۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں، یہ جو مہینہ ہے تمام مہینوں سے افضل ہے، اور جس دن حضور آئے وہ دن تمام دنوں سے افضل ہے۔ رمضان المبارک کی بھی بڑی برکتیں ہیں، لیلۃ القدر کی بڑی برکتیں ہیں، شب بارات کی بھی بڑی برکتیں ہیں، لیکن وہ سب کچھ ملا حضور کے صدقے، اور جس دن حضور آئے وہ دن سب سے اعلیٰ اور افضل ہے، کیونکہ جس دن حضور آئے اس دن کی برکت اس لیے زیادہ ہے کہ حضور کی وجہ سے ہمیں رمضان ملا، حضور کی وجہ سے ہمیں قرآن ملا، حضور کی وجہ سے ہمیں لیلۃ القدر ملی، حضور کی وجہ سے ہمیں شب بارات ملی، اور بلکہ آخر میں یہ کہوں گا کہ حضور کی وجہ سے ہی ہمیں رب رحمان ملا۔ تو گویا ہر چیز جو ہمیں ملی ہے اور رب کائنات ہمیں ملا ہے تو وہ حضور کے صدقے میں ملا ہے۔ رب کائنات ہمیں سچا پکا عاشق حضور کا بنائے، اور اسی عشق میں رب کائنات ہمیں موت نصیب فرمائے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضور کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں کہ حضور کی شفاعت بھی نصیب فرمائے، حضور کے جنت کے سائے جگہ بھی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔